السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت علی کے اوپر بات کروں گی۔ حضرت علی کو عشرہ مبشرہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور لیکن ان کی سیپریٹلی بھی بہت جو ہے وہ اہمیت ان کو حاصل ہے اسلامی تاریخ میں۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی کا ذکر خاص طور پر اہل تشیع میں امام اول کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، اور سنی روایت میں بھی حضرت علی کو بہت عظیم مقام حاصل ہے۔ ہم انہیں چوتھے خلیفہ راشدین کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کی تاریخ کے عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے، اور ان کا مقام دین اسلام میں بہت بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور صحابی تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ان کے کزن تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب 600 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں انہوں نے بہت سی خوبیاں حاصل کیں، اور ان کے اندر بہت سے ایٹریبیوٹ ایسے بنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھے، اور جس کی وجہ سے وہ شجاعت، علم اور دیانتداری، یعنی وہ اپنی ایلوکوینسی کے اوپر بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے حالات سخت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کی اور ان کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کا اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ خندق میں ان کی بہادری کی ایک مشہور کہانی یہ ہے کہ انہوں نے عمرو بن عبدود جو ایک کافر جنگجو تھا اس کو شکست دی تھی، اور اس کے علاوہ وہ فتح خیبر کی جنگ تھی، خیبر کے دروازے کی جنگ جو تھی وہ بھی انہوں نے جیتی تھی۔ وہ اس کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں۔ ایک مشہور قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن کے بھائی ہیں۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کے بچوں میں حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب اور ام کلثوم شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ محبت، اعتماد اور ایمان کی اعلیٰ مثال کے طور پر بھی مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں میرے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور چوتھا خلیفہ ان کو منتخب کیا گیا، تو آپ کی خلافت کے دوران اسلامی ریاست میں بہت سی اصلاحات کی گئیں، اور انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 2 جنگیں ہوئیں، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان ہوئی، اور جنگ جمل میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ اس کے لیے ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ وہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری ازواج میں سے ایک ایسی زوجہ ہوں گی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کریں گی، اور ہوا کے کتے ان پر بھونکیں گے۔ تو اسی طرح ہوا تھا کہ جب جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا جس جگہ پہ، وہاں پہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی تو انہوں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حواب ہے۔ تو انہیں اچانک سے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمام ازواج کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تم میں سے ایک میری زوجہ ایسی ہوں گی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ لڑیں گی۔ تو وہ بہت گھبرائیں اور پچھتائیں کہ وہ کیوں آئیں، اور انہوں نے کوشش کی، ان کی کوشش تھی کہ وہ جو ہے وہ اس چیز میں حصہ نہ لیں اور صلح ہو جائے، مگر
بیچ میں جو غدار تھے اور خوارج تھے، انہوں نے کوئی افواہ پھیلا دی اور اس طرح سے راتوں رات جنگ چھڑ گئی، اور پھر جنگ جمل میں جو بھی ہوا سب کو معلوم ہے کہ اس میں جو ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آئی ڈونٹ نو شہید ہوئے کہ ان کا قتل ہوا، بٹ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جنگ سے پہلے سب کو کہا تھا کہ یہ جنگ مسلمان کی ایک مسلمان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ غلط فہمی کی بنا پر ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کو جان بوجھ کر ماریں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اوائڈ کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی نہ مرے، لیکن جان بوجھ کے کسی کو بھی نہیں مارنا۔ لیکن ان کی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ رہے تھے، وہ حملے کی غرض سے نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ بات کرنے کی غرض سے آ رہے تھے شاید، اور یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، مگر میں نے یہ پڑھا ہے تو اس وجہ سے میں ذکر کر رہی ہوں۔ تو ان کے لشکر میں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے کسی نے حضرت زبیر کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے، اس آدمی سے بولا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور میں نے منع کیا تھا کہ کسی کو بغیر کسی وجہ کے نہیں مارنا، اور اب میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے اوپر جہنم جو ہے وہ لازم کر دی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی پیشن گوئیاں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان میں سے میں تھوڑی سی کچھ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے دوران ایک مقام غدیر خم میں فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستقبل کی قیادت کے کردار کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ مولا کا مطلب، مولا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے محافظ یا دوست یا پھر رہنما۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف امت کے بارے میں سوچا، ہر چیز کے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ صرف امت کی بھلائی کے بارے میں سوچتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بس جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس دروازے سے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت ایلیکوینسی تھی، اور وہ قرآن کے اوپر بہت ان کی فہم و فراست تھی، اور وہ آسمانوں کے راز جانتے تھے، اور بہت کچھ، مطلب بہت ڈیپ ان کا جو انالیسز اور ریسرچ تھی وہ اس کے اوپر تھی۔ اسی طرح حضرت علی کی شہادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی، ایک وقت ایسا آئے گا اور تم شہید ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی طرح ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں میں رونے کا انداز ان کی اللہ کے ساتھ گہری محبت، یوم قیامت کا خوف اور عاجزی کا مظہر تھا۔ وہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور دعا کے دوران اکثر شدت جذبات سے رو پڑتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنی آوازیں ان کی نکلتی تھیں کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے گھر سے ایسی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے بکرا ذبح ہو رہا ہو، وہ اس طریقے سے روتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ کی عظمت اور بزرگی کے احساس سے ان کا دل کانپ اٹھتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹا اور عاجز محسوس کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اس قدر خشیت الہی میں محو ہوتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور ان کے الگ سے آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اور ان کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ اللہ سے خوف رکھو، چاہے تم تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان، اپنے گناہوں پر رو اور نیکی کی راہ کی طرف دوڑو۔ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وحی کے قریب جب وحی آنے والی تھی اور آیا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد ہونے کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قرآن کی وحی کے وقت موجود ہوتے تھے۔ یہ قربت انہیں مختلف آیات کے پس منظر کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتی تھی، اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کے اوپر گرپ بہت زیادہ مضبوط تھی، اور وہ قرآن کی تعلیمات کی وضاحت کرنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ قرآن کے مطابق زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف قرآن کا مطالعہ کیا بلکہ اس کی تعلیمات پر بھی عمل کیا، اور دوسروں کو بھی بتایا، جس طرح سے ان کی تھورو ریسرچ اور انالیسز ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ ان سے زیادہ ایلوکوینٹ جو ہے وہ ان کو اس بات کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایلوکوینٹ تھے۔ جب قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے پہلے
قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تاکہ دشمنوں کو دھوکہ دیا جا سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ طریقے سے ہجرت کر سکیں۔ حدیث قصہ کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر کے نیچے جمع کیا اور دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک کر دے۔ یہ واقعہ ان کے درمیان محبت اور روحانی تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور ان کی وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غم میں مبتلا ہو گئے تھے، اور انہوں نے انہی کی خواہش کے مطابق ان کو خاموشی سے دفن کیا تھا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بہت اداس رہتے تھے، اکثر قبرستان کے قریب بیٹھ کر مسلم امہ کے لیے روتے تھے اور سوچتے تھے کہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام کو یاد کرتے تھے، اور یہ گہرا جذباتی جو اظہار تھا حضرت علی کی ذمہ داری کا احساس، ان کے تقویٰ اور اسلام اور اس کے فالوورز کے مستقبل کے لیے ان کی فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے اور غور و فکر کرنے کی بہت سی اور بھی وجوہات ہیں کہ وہ اپنی امت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان فرقوں میں بٹ چکے تھے اور بہت خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں معاشرے میں، اور اتنے اختلافات آپس میں ہو چکے تھے، ایون ہمارے نبی کے زمانے کے صحابہ کرام کے درمیان اتنے اختلافات ہو چکے تھے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ان کی خلافت سے پہلے ہوئی تھی، تو وہ بہت زیادہ کشیدگی اور دل گرفتگی محسوس کرتے تھے اور بہت زیادہ اداس رہتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر وہ قبرستان میں جا کر بیٹھتے تھے اور رویا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی یاد کرتے تھے، اور مسلم امہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اور پھر وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبرستان کی زیارت جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی فانی جو خواہشات ہوتی ہیں اور آخرت کے سفر کی بار بار یاد دہانی کرواتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ قبرستان کا وزٹ ضرور کریں، قبرستان ضرور آئے دن جایا کریں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارا آخری گھر وہی ہے۔ بس میں یہیں پر اس کو اینڈ کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔